میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہر سال رمضان میں ہم فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، جلدی جلدی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے اور ہم رک جاتے ہیں۔ پورے دن بھوکے رہتے ہیں، پورے دن پیاس سہتے ہیں، مغرب تک ہم تھک چکے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے نرمی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ سچ میں بس یہی چاہتا تھا کہ آپ بھوکے رہیں؟ اگر بھوک ہی مقصد ہوتی تو دنیا کے غریب لوگ سب سے بڑے پرہیزگار ہوتے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں سورہ البقرہ آیت 183 میں صاف فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ بھوک نہیں، پیاس نہیں، تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، تقوی کا عنوان اکثر اللہ کی یاد یا پرہیزگاری کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں جو ہمارے علماء دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں جہاں دونوں طرف کانٹے ہیں، تیز خطرناک کانٹے۔ آپ کیسے چلیں گے؟ بہت ساودھانی سے، ہے نا؟ ہر قدم دیکھ کر، خود کو بچاتے ہوئے، ہر حرکت کے بارے میں ہوشیار اور سچیت رہتے ہوئے۔ یہی تقوی ہے۔ یہ اس بات کے ساتھ زندگی جینا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ جاننا کہ ہر چناؤ معنی رکھتا ہے، یہ دھیان رکھنا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ صرف نماز اور روزے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کو اللہ کی یاد کے ساتھ جینے کی بات ہے۔ روزے کا اصلی مقصد تو اب اس سے جوڑتے ہیں۔ روزہ تقوی کو کیسے بناتا ہے؟ پہلی بات، روزہ آپ کی ارادے کی طاقت کو تراشتا ہے۔ سوچئے، جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم کہتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، فریج میں کھانا ہے، پانی سامنے رکھا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، بس ایک گھونٹ پی لو۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں، نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ خود کو اپنی خواہشوں کو نہ کہنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، تب بھی جب کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب سوچئے، اگر آپ کھانے پینے جیسی بنیادی چیز کو اللہ کے کہنے پر چھوڑ سکتے ہیں تو کیا آپ جھوٹ کو نہ نہیں کہہ سکتے؟ غیبت کو نہ نہیں کہہ سکتے؟ حرام کو نہ نہیں کہہ سکتے؟ کاروبار میں دھوکے کو نہ نہیں کہہ سکتے؟ روزہ آپ کی روح کے لیے جم جانے جیسا ہے۔ آپ وہ روحانی مسل بنا رہے ہیں۔ آپ اپنی روح کو یہ سکھا رہے ہیں، اگر میں اللہ کے لیے حلال کھانا چھوڑ سکتا ہوں تو میں یقیناً اللہ کے لیے حرام بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر روزہ آپ کے ضبط اور ارادے کو مضبوط نہیں کر رہا تو کچھ کمی ہے۔ دوسری بات، روزہ آپ کا گھمنڈ توڑتا ہے۔ جانتے ہیں کیا خوبصورت بات ہے؟ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں۔ کچھ گھنٹے بنا کھانے کے اور آپ افطار کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ کچھ گھنٹے بنا پانی کے اور آپ ہر 5 منٹ میں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو انسان بناتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ پوری طرح اللہ پر نربھر ہیں۔ وہ طاقت جو آپ نے سوچی تھی کہ آپ کی ہے، وہ اسی کی ہے۔ وہ صحت جو آپ انجوائے کرتے ہیں، وہ اسی کی دین ہے۔ وہ انرجی جو آپ کے پاس ہے، وہ اسی کا تحفہ ہے۔ اور جب آپ اپنی کمزوری کو پہچانتے ہیں تو دوسروں پر زیادہ ترس کھاتے ہیں، غریبوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اپنی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے۔ اور نرم دل، میرے بھائیوں اور بہنوں، وہی دل ہے جس میں تقوی ہے۔ تیسری بات، روزہ آپ کے اور گناہ کے بیچ ایک دیوار کھڑی کرتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال؟ گناہوں سے، غصے سے، خواہشوں سے، جہنم سے۔ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو گناہ کرنے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں۔ روزے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، روزے میں گالی نہیں دیں گے، روزے میں غصہ نہیں کریں گے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزے میں کوئی آپ کو گالی دے تو بس کہو، میں روزے میں ہوں۔ سبحان اللہ، آپ اپنے آس پاس ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، اور وہی دیوار تقوی ہے۔
لیکن ڈھال تبھی کام کرتی ہے جب آپ اسے استعمال کریں۔ اگر آپ روزے میں بھی چغلخوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ ڈھال ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں لیکن خود کو بچا نہیں رہے۔ چوتھی بات، روزہ زبان کا امتحان ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ آپ پورے دن بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے کردار میں سدھار نہیں آیا تو آپ کا روزہ ادھورا ہے۔ رمضان کو آپ کو نرم کرنا چاہیے، زیادہ صبر والا، زیادہ سخی، زیادہ مہربان۔ اگر رمضان میں آپ کے گھر والے آپ سے زیادہ پریشان ہیں تو آپ کی بھوک تقویٰ نہیں بنا رہی۔ تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے کے عملی قدم تو ہم کیسے یقین کریں کہ ہمارا روزہ تقویٰ بنا رہا ہے؟ 8، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلخوری مت کرو۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا، اور جو چیز نیکیوں کو تباہ کرتی ہے وہ زبان ہے۔ 2، اپنی نظر کی حفاظت کریں، حرام مت دیکھو۔ جو اللہ نے منع کیا ہے اس پر نظر مت ڈالو، نظر جھکاؤ۔ یہ خاص طور پر آج کے دور میں ضروری ہے جب ہر طرف فون اور اسکرین ہے۔ 3، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، غیبت مت سنو، ایسا سنگیت مت سنو جو اللہ سے دور کرے۔ اپنے کانوں کو قرآن، ذکر اور فائدہ مند علم سے بھرو۔ 4، اپنی نیکیاں بڑھاؤ، قرآن پڑھو، صرف تلاوت نہیں بلکہ سمجھ کر۔ صدقہ دو، دوسروں کی مدد کرو، دعا کرو، تہجد پڑھو۔ 5، ہر چیز میں اللہ کا خیال رکھو۔ بولنے سے پہلے سوچو، کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ کچھ دیکھنے سے پہلے سوچو، کیا میں یہ دیکھ سکتا ہوں جبکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کاروبار کرنے سے پہلے سوچو، کیا یہ حلال ہے؟ یہی میرے بھائیوں اور بہنوں عمل میں تقویٰ ہے۔ رمضان کے بعد تقویٰ کامیاب روزے کی اصلی نشانی یہ نہیں کہ رمضان میں آپ کیسے تھے، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ کیسے ہیں۔ اگر آپ بہتر نماز پڑھ رہے ہیں، بہتر بول رہے ہیں، غصے پر زیادہ قابو رکھ رہے ہیں، یہی تقویٰ کا بڑھنا ہے۔ اللہ نے سورہ الحجرات آیت 13 میں فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو، سب سے امیر نہیں، سب سے مشہور نہیں، سب سے زیادہ فالوور والا نہیں، جو سب سے زیادہ اللہ کا خیال رکھتا ہے۔ ایک آسان مثال، ایک ڈرائیور کی کلپنا کریں۔ جب وہ اسپیڈ کیمرہ دیکھتا ہے تو دھیما ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ جاگروکتا اس کے برتاؤ کو بدل دیتی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی اس یقین کے ساتھ جئیں کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کرنے کے لیے۔ امید بھرا انت میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس رمضان میں بس دن مت گنیے، اپنے تقوی کو ناپیں۔ کیا آپ نرم ہوئے ہیں؟ کیا آپ شانت ہوئے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قریب ہوئے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کا روزہ کام کر رہا ہے، اگر نہیں تو ابھی دیر نہیں ہوئی۔ رمضان ابھی ہے، اپنی بھوک کو یاد دلانے دو۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جاگرکتا آپ کو بدل دے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے مت بنانا جو صرف بھوک اور پیاس حاصل کرتے ہیں، ہمیں ان میں شامل کر جو تقویٰ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو پاک کر، ہماری زبانوں کو قابو میں رکھ، ہماری روحوں کو مضبوط کر۔ اس رمضان کو ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ آمین۔